زبور 118 پہلی آیت سے دوسری آیت تک۔ خداوند کا شکر کرو کیونکہ وہ بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے۔ اسرائیل اب کہے اس کی شفقت ابدی ہے۔ آمین۔ مقدس سیموئیل کی دوسری کتاب 6 باب پہلی آیت سے 15ویں آیت تک۔ اور داؤد نے پھر اسرائیلیوں کے سب چنے ہوئے 30,000 مردوں کو جمع کیا، اور داؤد اٹھا اور سب لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے لے کر بالا یہودا سے چلا، تاکہ خدا کے صندوق کو ادھر سے لے آئے، جو اس کا نام یعنی رب الافواج کے نام کا کہلاتا ہے، جو کروبیوں پر بیٹھتا ہے۔ سو انہوں نے خدا کے صندوق کو نئی گاڑی پر رکھا اور اسے ابینداب کے گھر سے جو پہاڑی پر تھا نکال لائے، اور اس نئی گاڑی کو امینداب کے بیٹے عزا اور اخیو ہانکنے لگے، اور وہ اسے امینداب کے گھر سے جو پہاڑی پر تھا خدا کے صندوق کے ساتھ نکال لائے، اور اخیو صندوق کے آگے آگے چل رہا تھا۔ اور داؤد اور اسرائیل کا سارا گھرانہ صنوبر کی لکڑی کے سب طرح کی ساز اور ستار، بربط اور دف اور خنجری اور جھانج خداوند کے آگے آگے بجاتے چلے۔ اور جب وہ نکون کے کھلیان پر پہنچے تو عزا نے خدا کے صندوق کی طرف ہاتھ بڑھا کر اسے تھام لیا، کیونکہ بیلوں نے ٹھوکر کھائی تھی۔ تب خداوند کا غصہ عزا پر بھڑکا، اور خدا نے وہیں اسے اس کی خطا کے سبب سے مارا، اور وہ وہیں خدا کے صندوق کے پاس مر گیا۔ اور داؤد اس سبب سے کہ خداوند عزا پر ٹوٹ پڑا ناخوش ہوا، اور اس نے اس جگہ کا نام پرز عزا رکھا جو آج کے دن تک ہے۔ اور داؤد اس دن خداوند سے ڈر گیا اور کہنے لگا کہ خداوند کا صندوق میرے ہاں کیوں کر آئے؟ اور داؤد نے خداوند کے صندوق کو اپنے ہاں داؤد کے شہر میں لے جانا نہ چاہا، بلکہ داؤد اسے ایک طرف جاتی عبید ادوم کے گھر لے گیا، اور خداوند کا صندوق جاتی عبید ادوم کے گھر میں 3 مہینے تک رہا۔ اور خداوند نے عبید ادوم کو اور اس کے سارے گھرانے کو برکت دی۔ اور داؤد بادشاہ کو خبر ملی کہ خداوند نے عبید ادوم کے گھرانے کو اور اس کی ہر چیز میں خدا کے صندوق کے سبب سے برکت ہے۔ تب داؤد گیا اور خدا کے صندوق کو عبید ادوم کے گھر سے داؤد کے شہر میں خوشی خوشی لے آیا۔ اور ایسا ہوا کہ جب خداوند کے صندوق کے اٹھانے والے 6 قدم چلے تو داؤد نے ایک بیل اور ایک موٹا بچڑا ذبح کیا، اور داؤد خداوند کے حضور اپنے سارے زور سے ناچنے لگا۔ اور داؤد کتان کا افود پہنے تھا۔ سو داؤد اور اسرائیل کا سارا گھرانہ خداوند کے صندوق کو للکارتے اور نرسنگا پھونکتے ہوئے لائے۔ آمین۔ مقدس لوکا 24واں باب پہلی آیت سے 12ویں آیت تک۔ سبت کے دن تو انہوں نے حکم کے مطابق آرام کیا، لیکن ہفتہ کے پہلے دن وہ صبح سویرے ہی ان خوشبودار چیزوں کو جو تیار کی تھی لے کر قبر پر آئے، اور پتھر کو قبر پہ سے لڑکا ہوا پایا، مگر اندر جا کر خداوند یسوع کی لاش نہ پائی۔ اور ایسا ہوا کہ جب وہ اس بات سے حیران تھی تو دیکھو 2 شخص براق پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے۔ جو وہ ڈر گئیں اور اپنے سر زمین پر جھکائے، تو انہوں نے ان سے کہا کہ زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ وہ یہاں نہیں بلکہ جی اٹھا ہے۔ یاد کرو کہ جو وہ گلیل میں تھا تو اس نے تم سے کہا تھا، ضرور ہے کہ ابن آدم گنہگاروں کے ہاتھ میں حوالہ کیا جائے اور مصلوب ہو اور تیسرے دن جی اٹھے۔ اس کی باتیں انہیں یاد آئیں، اور قبر سے لوٹ کر انہوں نے ان 11 اور باقی سب لوگوں کو ان سب باتوں کی خبر دی جنہوں نے رسولوں سے یہ باتیں کہیں۔ وہ مریم مگدلینی اور یوانا اور یعقوب کی ماں مریم اور ان کے ساتھ کی باقی عورتیں تھیں، مگر یہ باتیں انہیں کہانی سے معلوم ہوئی، اور انہوں نے ان کا یقین